بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الحشر 28ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 59 نمبر پہ ہے۔ الحشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا، اکٹھا ہونا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام الحاشر ہے، اکٹھا کرنے والا۔ کسی گروہ کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ جمع کرنے کا نام حشر ہے۔ ایک میدان سجے گا جس کو محشر کہتے ہیں، اکٹھا ہونے کی جگہ، جہاں امت کا، کائنات کا، مخلوق کا حساب و کتاب ہوگا اور جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ اس میدان کو محشر کہتے ہیں۔ جس جگہ پہ اب عرفات ہے، حج کا خطبہ ہوتا ہے، وہی میدان روایات میں آتا ہے کہ میدان حشر ہوگا، وہی محشر ہوگا۔ اور جس جگہ پہ وہ ایک سفید سا پلر، جبل نور جس کو کہتے ہیں، اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی میزان عدل قائم ہوگا۔ واللہ عالم۔ جلا وطن کرنا بھی اس کا مطلب ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنا، زبردستی کسی کو نکال دینا۔ یہ قبیلہ تھا بنو نذیر کا، جن کے کلے بہت مضبوط تھے اور ان کو اپنے کلوں پہ بڑا آسرا تھا، بڑا بھروسہ تھا کہ ان کے قلعے ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وہی ذات ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے کلے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ کافروں کا وہ مضبوط ترین قلعے جہاں وہ پناہ لیے ہوئے تھے، 3 قبیلے تھے نا، بنو نذیر، بنو قنیقہ، تو انہوں نے اپنے قلعوں میں پناہ لی ہوئی تھی، اور تمام یہ منصوبہ بندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام اور دین کے خلاف کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے اندر اس صاحب ثروت اور صاحب اقتدار اور مضبوط قلعے والوں کو جب نکالا نا، تو پھر دیر نہ لگی۔ اور وہ مضبوط قلعے چھوڑ کر خیبر کی طرف چلے گئے، اور قیامت کے دن اولین اور آخرین اکٹھے ہوں گے۔ اس لحاظ سے بھی اس سورت کا نام حشر رکھا گیا ہے، اور اس کے ابتدا میں اس خاص قبیلے کا ذکر ہے، لأول الحشر۔ اسی مناسبت اس سورت کا نام بھی حشر رکھا گیا ہے، اور حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اکٹھا کرنے والے۔ اس سورت کے فضائل، اس کے خواص، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ حشر کو چینی کے سفید برتن پر لکھ کر بارش کے پانی میں گھول کر ایسے شخص کو پلا دیا جائے جس کو نسیان اور بھول جانے کا عارضہ ہو، بھولنے کی بیماری ہو، تو اس کو پلا دیا جائے تو وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا، جو چیز پڑھے گا یاد رکھے گا، اور اس کا ذہن اسے محفوظ رکھے گا، ذہین ترین انسان ہوگا۔
یہ قرآن کا کمال ہے۔ ہر صورت کی ایک خاصیت ہے، ایک اہمیت ہے، ہر آیت کی ایک اپنی خاصیت ہے، ہر حرف کی ایک خاصیت ہے۔ تو اس لیے امام جعفر صادق علیہ رحمہ، جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا، جن کا گھرانہ محبت وحی کہلاتا ہے، ان کا قول کبھی شک و شبے سے ہمیشہ بالا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، ہمیشہ یقین، اعتماد اور پختگی کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک کسوٹی ہوتا ہے۔ تو بارش کے پانی میں سورہ حشر کو لکھ کر بھولنے والے، نسیان والے، کند ذہن اور کمزور ذہن والے انسان کو پلا دیا جائے تو اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کا حافظہ مضبوط سے مضبوط، کبھی سے کبھی ہوگا، جو پڑھے گا کبھی نہیں بھولے گا۔ اور اگر کوئی شخص سورہ حشر کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لے، اپنے پاس محفوظ رکھ لے، تو وہ جس کام کے لیے بھی جائے گا کامیاب ہوگا، کبھی ناکام واپس نہیں ہوگا، اسے فتح نصیب ہوگی، بشرطے کہ وہ کام نیک ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکلے چوری کرنے کے ارادے سے، شراب پینے کے ارادے سے، کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور کہے کہ میں سورہ حشر کو لے کر اپنے پاس رکھ لوں۔ یہ الگ بات ہے کہ چور، زانی، شرابی سب اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ چور رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے، یہ دعا کرتے ہیں اللہ پردہ رکھنا، کوئی دیکھنے نہ پائے، لیکن نیک مقصد ہو، ایک مقصد کے لیے کہیں صلح کرانے کے لیے جا رہا ہے، کہ نکاح کرانے کے لیے جا رہا ہے، کہ منگنی کا کہیں کسی جنگ کے منصوبے میں مسلمانوں کو مشورے دینے کے لیے جا رہا ہے، کہیں اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ لکھ کے اس کی بات کو مانا جائے گا، کامیاب لوٹے گا، مقصد نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی ناکام واپس نہیں کرے گا۔ اس صورت کی وجہ سے اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر شخص اس پر مہربان ہوگا۔ اگر کوئی پوری صورت کو نہ لکھ سکے تو اسی لیے میں کہتا ہوں اس کا نقش لکھو، اور اس کے عدد بھی 1,33,461 ہیں، 1,33,461 اس کے عدد ہیں، اور عدد سے نقش پور کرنے کا طریقہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ یہ جو مجموعہ ہے اس سے 30 مائنس کریں گے، 4 پہ تقسیم کریں گے، اور جو حاصل جواب ہوگا اس کو نقش پور کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بڑے قاعدے کو لیے ہیں، تو اس لیے کسی صاحب علم سے اس نقش کو بنا لیا جائے، یا خود کسی سے رہنمائی لے کر بنا لے، تو اس نقش کو بھی پہن لے تو ہر شخص اس پر مہربان ہوگا، اور کوئی اس پر سختی نہیں کرے گا، وہ مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ پورے کا پورا قرآن ہے، اس کے اندر ہیں جو 6,666 آیات ہیں، ان کی اپنی ایک خاصیت ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، ہر حرف کی، ہر جز کی، ہر آیت کی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس پورے قرآن کو ہی ساتھ اٹھا لوں تو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، تو یہ تو اس سے بڑا اعتقاد، اس سے بڑا یقین تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ، جسے تعویذ لکھا جاتا ہے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے سر کی ٹوپی میں لکھ کے پہنا ہوا تھا، وہ ٹوپی کیسر روم کو بھیجی، اس کے سر کا درد بھی چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فرعون نے بھی اپنے دروازے پر لکھا ہوا تھا اور لکھوایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے کبھی تکلیف نہیں پہنچی، اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا نہیں چبھا، کبھی جوں اور پسو نے کاٹا نہیں، کبھی مچھر نے کاٹا نہیں، کبھی اس کے کچن کا کوئی برتن ٹوٹا نہیں۔ اور جو ہی اس نے اپنے گھر کو چھوڑا نا، 6 لاکھ فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے، شرز مدن کلیل ایک چھوٹی سی جماعت کا پیچھا کیا 6 لاکھ فوج نے،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ عبرتناک سزا دی کہ تمہارے بدن کو ہم نے محفوظ رکھا پیچھے آنے والوں کے لیے نصیحت عبرت کے طور پر. تو اس لیے کوئی بھی بندہ اپنی کثرت تعداد پر ناز نہ کرے. میرے ساتھ بہت بڑے لوگ ہیں، جس طرح آج کل سیاسی گہما گہمی ہے. فرعون، قارون، نمرود ان کے بچانے والے بہت تھے، لیکن جب انہیں شکست فاش ہوئی تو شرزمند کلینا یہ چھوٹے سے گروہ نے ان کو کیا کر دی؟ شکست دے دی. طالوت اور جالوت کا ذکر قرآن میں ہے، دوسرے سپارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع پہ پڑھ کر دیکھ لینا. داؤد علیہ السلام بھی اس فوج میں تھے، 313 کی تعداد تھی، اور یہی 313 کی تعداد جنگ بدر میں تھی. 1000 کے مقابلے میں اپنے سے 3 گنا زیادہ کو کس طرح کفر کے سرغنے کو کیا کر دیا؟ کاٹ پھینکا. تو اس لیے جو بندہ اپنی کثرت عددی پر نازاں ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک لنگڑے مچھر سے بھی شکست دے دے گا. ان کے لیے ابابیل بھیج لے گا، ہاتھیوں کے لشکروں کو تباہ کرنے کے لیے ابابیل، ایک چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا لشکر اللہ نے بھیجا. علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو اس لیے اس قرآن کے اوپر اعتقاد رکھنے والے، یقین رکھنے والے، اس کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والوں کو اللہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں کرتا. اور جب اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، اس کو اپنی زبان سے پڑھیں گے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس لکھنے کو، اس دیکھنے کو، اس پڑھنے کو، اس یاد کرنے کو اپنے پاس محفوظ رکھ لے گا. اور یہ قرآن کی آیتیں وہاں گواہ بنیں گی کہ اللہ، اس بندے نے مجھے لکھا تھا، مجھے پڑھا تھا، مجھے دیکھا تھا، مجھے سنا تھا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور توجہ سے سنا کرے. آگے لفظ کیا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. یہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کے ساتھ عقیدت اور محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے.